السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان، قرآن اور رب کی عظیم نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہے اور اللہ کی نعمتیں، اس موضوع پر کچھ ہم بات کریں گے کہ رمضان کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے، اور اس عظیم نعمتوں سے ہم کما حق تعلق ظاہر کریں گے ان کا، اور کیسے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اور قرآن کی نعمت، یہ مین عظیم ٹاپک ہے، موضوع ہے جس پر کچھ بات کی جائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ پس اس مہینے کا یہ پروٹوکول ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور مشکل کرنا نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ عز و جل کا کرم اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر بڑا ہی کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور ہم رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سی تفصیلات آپ ہمیشہ، ہر ماہ، ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع، ریلیف ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے خاص اہتمامات ہیں، رمضان المبارک کے خاص اہتمامات ہیں۔ اس میں جنت مزین کی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، اور اس کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور پھر اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی خاص اہتمام ہے اس مہینے کا۔ اور پھر صُفِّدَتْ شیاطین وَصُفِّدَتْ شیاطین وَبَرَزَتِ الجن، اور جو شیاطین ہیں اور بڑے سرکش جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی خاص اہتمام ہے اس مہینے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے لیے، آسمانوں پر ملائکہ اس کو بہت اہتمام اس مہینے کا کرتے ہیں۔ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ریلیف پیکج اور موقع عطا فرماتا ہے جی۔ اس میں جنت کو
بہت سنوارا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین اور بڑے بڑے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بڑے سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتْ شیاطین وَبُرِّزَتِ الْجِنُّ، یہ خاص الفاظ آتے ہیں احادیث میں، صفدت شیاطین و برزت الجن، شیاطین جو شیاطین ہیں جی، اور بڑے بڑے سرکش جن ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اہتمام ہے اس مہینے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ پیمانہ نیکی کا اور شمار کرنا نیکی کا، جو اللہ نے نیکی کو گننے کا پیمانہ معیار مقرر کیا ہوا ہے، جو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہوا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عام دنوں میں 10 گنا رکھا ہوا ہے جی، قرآن کے الفاظ کا، حرف کا 10 گنا، کوئی بھی نیکی اس کو 10 گنا تک ہے جی، جو ایک نیکی کرے گا اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو ایک گناہ کرے گا، من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یعنی گناہ کرے گا تو ایک گناہ، اور نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، نہ کہ زیادہ۔ یہ کہ نیکی کرے گا تو اس کو 10 اور گناہ کرے گا تو 1، یہ اللہ کی رحمت کا اہتمام ہے، جو ہے ہر دن میں، ہر رات میں، ساری زندگی کا تھا پیمانہ یہ، اب رمضان میں یہ 600 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے رمضان ہے جی، جو عام 10 گنا تک تھا، ایک نیکی 1 سے 10 گنا اس کا ثواب، اب وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاص اہتمام کا اس آیت قرآنی میں بیان فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک، قرآن مقدس، آسمانی صحیفہ، آخری آسمانی صحیفہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ تعارف ہے قرآن کا نہیں ہے، یہ تعارف یہ قرآن کا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا نام میں نازل ہوا ہے، بلکہ یہ تعارف اس مہینے کا ہے۔ یعنی اس رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس مہینے کا تقدس اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کا پروٹوکول بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کی نزول کی وجہ سے اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس وجہ سے یہ مہینہ بہت مقدس، بہت بابرکت اور مبارک ہے۔ یہ تعارف اس مہینے کا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کو جو خاص اہمیت حاصل ہے وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ جو رحمتیں نظر آتی ہیں، یہ جو اللہ کا فضل نظر آتا ہے، یہ جو ریلیف اور عظیم موقع ہمیں دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے رمضان المبارک کی شکل میں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ جو شمار کنار کے پیمانے بدلے نظر آ رہے ہیں، یہ جو جنت تیار کی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو جنتی ماحول نظر آتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ نظر آتے ہیں۔ اور جو جنتی معطر فضا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جنتی معطر فضا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور وہ جو شیاطین و جن، سرکش جن، سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پورے کا پورا پروٹوکول ہے۔ یہ بہت بڑا اہتمام ہے، یہ رب کی طرف یہ ملائکہ یہ اہتمام کر رہے ہیں
یہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ پورے کا پورا جو اہتمام ہے، اور جو نیکی کے پیمانے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ کئی گنا کر دیے گئے ہیں، یہ سارے کا سارا پروٹوکول اور اہتمام اللہ کے قرآن کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کے مہینے کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ خاص اللہ کے قرآن کا مہینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مین تعلق رمضان اور قرآن کا۔ یہ مہینہ خاص اللہ کے قرآن کا مہینہ ہے جو اس میں نازل ہوا ہے، لہٰذا قرآن کی یہ اہمیت ہے کہ زمانی طور پر ان لمحات کے ساتھ قرآن میسر ہو جائے، زمانی طور پر کہ زمانے کے لحاظ سے، مہینے اور دنوں کے اور زمانے کے لحاظ سے ان لمحات کے ساتھ قرآن میسر ہو جائے، زمانی طور پر ان لمحات کے ساتھ قرآن منسلک ہو جائے، اور وہ زمان کا وہ ٹکڑا، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ رات ہو، وہ دن ہو، وہ لمحہ ہو، وہ گھڑیاں ہوں، وہ ٹکڑا زمانے کے تمام ٹکڑوں سے بہتر اور افضل ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ جی عظمت قرآن کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے کلام کی عظمت، کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ ہے قرآن مہینے کی بات، یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ مہینہ، یہ مہینے کی بات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو ایک عزت دار اور بابرکت اور باعزت اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ وہ رات عزت و قدر والی ہو گئی، اندازہ کیجئے کہ رات عزت والی ہو گئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کبھی بھی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ عزت و قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ رات خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینے سے بہتر کیسے ہوئی، کیوں ہو گئی؟ کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن کو اس رات میں نازل کیا، لہٰذا وہ ٹائم فریم، وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ عظمتوں کے اعتبار سے دنیا و کائنات کی ہر عظمت سے بڑھ کر اوپر چلا گیا، اور اس کو بھی کراس کر گیا، اور بہت آگے۔ اور کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کہ یہ اللہ کے قرآن کی برکت سے، اللہ کے کلام کی عظمت کے باعث ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ جو رحمتوں کا نزول ہم دیکھتے ہیں جو اس مہینے کے لیے خاص ہے، وہ دراصل قرآن کا مرتبہ و مقام ہے، جو قرآن کا پروٹوکول ہے، اہتمام ہے۔ قرآن کا اہتمام کیا ہے؟ کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ دوسرے مہینوں سے خاص ہو، کھانا خاص ہونا چاہیے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات کو باقی راتوں سے فضیلت دے دی گئی ہے، خاص رات ہو گئی، اور ہونا چاہیے۔ بس تو کیا خیال ہے کہ اس ہستی کے بارے میں جس پر قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کائنات، نبی آخر زمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ وہ کیوں؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا ان پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ یہ بھی قرآن کا پروٹوکول اور اہتمام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب رسول مبعوث ہوئے، جب وحی ملی ہے، قرآن ان کو ملا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں نہیں ملی ہیں، بلکہ سارے کے سارے اہل ایمان کو ملی ہیں۔ جو نبی کے ساتھ جڑے گا بطور امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا، بطور امتی جڑے گا، بطور صحابی جڑے گا، بطور امتی اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا اور اس پر ایمان کا اظہار کرے گا، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم،
منہم جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ساری تقسیم ہو جائیں گی پوری امت کو، وہ ساری عظمتیں پوری امت کو نصیب ہو جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے اور اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ کیا یہ چھوٹا پروٹوکول اور اہتمام ہے؟ یہ چھوٹا اہتمام ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں؟ کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ تم اپنے امتی ہونے کی فکر کرو۔ جنتی ہونا تمہارا اعزاز ہے، جنتی ہونا تمہارا اعزاز ہے۔ ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، کہ ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ کل امتی، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرا ہر امتی جنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نبی کا امتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، پیروکار ہے، نبی پاک اس کے پیش رو ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور کہ جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ احسان ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ کا اہل ایمان کے اوپر کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا جو جڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عظیم ہو جائے گا، وہ جنتی بن جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا بھی عظمت کی علامت قرار پایا کہ ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنتی ہے، مگر شرط اور فرق صرف یہ ہے کہ امتی ہونا ثابت کرو۔ امتی ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں امتی ہونے کا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں جی، وہ ہمارے مرشد و رہبر و رہنما ہیں، ہمارے نبی ہیں، کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں امتی ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا ہر امتی جنتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا پروٹوکول ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے، مگر یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ خود کوئی انکار کر دے، فرمایا کہ خود کوئی انکار کر دے تو وہ پیچھے رہ جائے گا، وگرنہ یہ تو ساری امت ہی جنت میں جائے گی۔ صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، خود کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے خود کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، پیمانہ یہ ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جو شخص میرا حکم مانتا ہے، جو شخص میرا حکم مانتا ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، کہ جو شخص میرا حکم مانتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پیمانہ ہے کہ میرا حکم مانتا ہے اور جو میری بات مانتا ہے، میری سیدت طیبہ کا فالوور ہے، اس پر گامزن ہے، اس پر عمل پیرا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اب اس کے سامنے ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں، کل دنیا کے نظریے آتے ہیں، تھیوریاں آتی ہیں، فلسفے آتے ہیں، دنیا کی کتابیں آتی ہیں، ساری دنیا کے فلسفے ہیں جی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ، مجھے کچھ نہ سناؤ، مجھے کچھ نہ دکھاؤ، مجھے بس صرف مدینے والے کا بتاؤ، مدینے والے نے کیا فرمایا ہے۔ بس وہ پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ جو کیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بتاؤ، مجھے اور کچھ نہ بتاؤ، کچھ نہ سناؤ، مجھے مدینے والے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا سنت ہے، سنت محمدی کیا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے، فرمایا فقط اطاعنی، وہ ہے جنتی، وہ ہے امتی۔ اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جس نے اطاعت کی ہے وہ ہے امتی، اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ امتی ہے۔ امتی کون ہے؟ امتی جنتی ہوگا، مگر کس نے حق ادا کیا، کس نے ثابت کیا؟ جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر عمل کیا۔ کیا فرمایا؟
من اطاعنی فدخل الجنہ، کہ جنتی وہ ہوگا جس نے میری اطاعت کی ہے، جس امتی نے میرا حق ادا کر دیا۔ میں پیغمبر ہوں، میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں نے رب کا پیغام پہنچایا ہے، اس پیغام پر چلنے والا، اس سنت نبوی پر عمل کرنے والا اور اس سنت پر گامزن رہنے والا، پیدائش لے کے قیامت تک، مرنے کی آخری گھڑیوں تک، جیسا بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، امیری ہو، غریبی ہو، اکیلا ہو، جماعت ہو، یہ ساری چیزیں کیا فرمایا، یہ نشانی ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ امتی ہیں۔ ومن عصانی، اور جو میری بات نہیں مانتا، جو بات میری ہے وہ نہیں مانتا بلکہ کسی اور کی مانتا ہے، چاہے کہتا رہے کہ میں امتی ہوں، کہتا رہے کہ میرا نبی سے بڑا تعلق ہے، بڑا ریلیشن شپ ہے، اور میں بڑا چاہنے والا ہوں اور بڑا عاشق ہوں اور بڑا کچھ ہوں، اگر وہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، کبھی کسی کا حوالہ دیتا ہے، کبھی کسی کا، کبھی مشرق کا حوالہ، کبھی مغرب کا حوالہ، کبھی فلاں فلاسفر کا، فلاں عقل مند کا، فلاں کتاب کا، فلاں سیرت کا، فلاں انسان کا، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں فلسفی نے یہ کہا، فلاں حکیم نے یہ کہا، فلاں دانشور یہ فرماتا ہے، یا فلاں کا یہ قول ہے، جی حوالے یہ دیتا ہے، بات میری نہیں مانتا، تو فرمایا کہ وہ امتی تو نہیں ہے نا، وہ امتی نہیں ہے۔ جو بات میری نہیں مانتا، تابعہ داری میری نہیں کرتا، اطاعت میری نہیں کرتا، فرمایا میرا امتی وہ ہے۔ من اطاعنی فدخل الجنہ، من اطاعنی فدخل الجنہ، اطاعت کرنے والا، میری ماننے والا، میری فرمان ماننے والا، میری اطاعت کرنے والا ہی میرا امتی ہے، اور جو نہیں مانتا وہ امتی تو نہیں نہ ہے، گویا اس نے امتی ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو قرآن کی وجہ سے ملتا ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، وہ بھی اعزاز یافتہ ہو گیا، اور جو قرآن سے جڑ گیا، ڈائریکٹ ہو گیا، تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، صاحب قرآن سے جڑا یا قرآن سے جڑا، عظمت اور ترقی اور عروج اس کا مقدر ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، جو قرآن سے جڑا یا صاحب قرآن سے جڑا، عظمت اور ترقی اور عروج اس کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام سے جو وہاں بیٹھے تھے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بشرو بشرو، جی بشرو، خوشخبری خوشخبری، ابشرو 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 ابشرو، خوشخبری خوشخبری، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، میرے امتیوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا خوشخبری ہے؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا خوشخبری ہے؟ ابشرو ابشرو، کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور تم گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد کریم اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، گواہی نہیں دیتے۔ صحابہ نے کہا کہ بے شک، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا یہی تو اعزاز ہے، یہی تو پروٹوکول ہے، یہی تو خوشی کی بات ہے، یہی تو خوشخبری کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ، ایک ٹول، ایک فہم ان کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ عظمت کیسے آتی ہے، کیسے خوشی کی بات ہے، یہ خوشخبری کیسے ہے۔ کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن سبب، ان ھذا القرآن سبب، کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن جو ہے یہ ایک رسی ہے، یہ ایک ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا، اور اس کا دوسرا سرا
ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ طرفو بید اللہ و طرفو بیدکم، طرفو بید اللہ و طرفو بیدکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کے ساتھ جڑنا، نبی کے اطاعت کرنا، نبی کے ساتھ جڑنا، یہ کیا اعزاز ہے، کیا پروٹوکول ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ نبی کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا ہے اور نبی کی تابع داری کیسے ہے، اس میں تابع داری کیسے بنتی ہے، کیا اعزاز، جی کیسے اعزاز یہ فرمایا، قرار پایا، اعزاز کیسے فرما دیا آپ نے، فرمایا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ اب معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا، نبی سے جڑنا، صاحب قرآن سے جڑنا بھی قرآن سے جڑنا ہے، صاحب قرآن سے جڑنا بھی اللہ سے جڑنا ہے۔ لیکن اب کوئی شخص جو قرآن سے جڑتا ہے، کوئی فرق نہیں قرآن سے یا صاحب قرآن سے جڑنا، بس فرمایا کہ جو جڑ گیا فتمسکوا بہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جس سے سرا چھوٹ گیا تو وہ تو گر گیا، اور جس نے سرا پکڑ رکھا، پکڑ لیا مضبوطی سے، فرمایا کہ فتمسکوا بہ، فتمسکوا بہ، امتیو، میرے صحابیو، میری امتیو، جوڑ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ، فتمسکوا بہ، اس سے تمسک اختیار کرو، پھر کیا ہوگا، عظمتیں مل جائیں گی۔ جی فرما دیا، کیا فرمایا، دو گارنٹیاں ہیں، اگر قرآن سے جڑو گے تو بھی دو گارنٹیاں ہیں۔ کیا فرمایا، فتمسکوا بہ، دو گارنٹیاں نبی دے رہے ہیں، کیا فرمایا، دو گارنٹیاں ہیں، دو ضمانتیں دے رہے ہیں اور دو حقیقتیں بتا رہے ہیں اور دو تسلیاں، گارنٹیاں ہیں۔ کیا ہے، ایک گارنٹی کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، یہ نبی پاک کی زبان اقدس، زبان مبارک ہے جی، زبان نبوت سے یہ گارنٹی دی گئی ہے، وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، بَعْدَهُ أَبَدًا، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ تک، یہ دو گارنٹیاں مل جائیں گی، ایک تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور دوسرے اور ایک تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے۔ وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ اس نبی سے، اس سے تمسک اختیار کر کے اور جڑنے کے بعد امتیوں جڑ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، فتمسکوا بہ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے تمسک اختیار کرو، پھر کیا ہوگا، عظمتیں مل جائیں گی، عظمت رفتہ مل جائے گی، جنتی ہو جائیں گے اور نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی فدخل الجنہ، کیا فرمایا، من اطاعنی فدخل الجنہ، تو جنت کیسے ملے گی، تو یہ جڑنے سے ہے۔ امتیوں جڑ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، یہ نبی نے فرمایا فتمسکوا بہ، امتیوں جڑ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، اس سے تمسک اختیار کرو، پھر کیا ہوگا، عظمتیں مل جائیں گی۔ فرمایا دو گارنٹی ہیں، دو گارنٹیاں ہیں، دو ضمانتیں ہیں، یہ سرکار کائنات کی زبان سے گارنٹی دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر قرآن سے جڑ جاؤ گے تو دو گارنٹیاں ہیں، ایک گارنٹی کیا ہے، وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ تک، دو گارنٹیاں مل جائیں گی ہمیشہ کی زندگی میں بھی، ایک تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن فرقان، قرآن مجید، قرآن شریف، یہ تمہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ گارنٹی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جی، یہ تسلی، یہ تشفی، یہ ضمانت، یہ سرکار کائنات کی عظیم لبوں سے، یہ میٹھے لبوں سے، یہ میٹھے ہونٹوں سے یہ گارنٹی دی گئی ہے۔ کیا فرمایا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرآن عظمتیں لے کر آیا ہے، اللہ کا قرآن عظمتیں لے کے آیا ہے، اس سے انسان، اس سے وہ لمحات جس پر قرآن آیا، یہ سب چیزیں عظیم بن گئیں، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظیم بن جائے گا۔ سوال کیا ہے کہ اللہ کا قرآن عظمتیں لے کے آیا ہے، اس کو پڑھنے والا انسانوں میں سے بہترین قرار پایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خود ہے جی خواہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے، جو تو اپنے آپ کو قرآن سے جو جوڑ لیتا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے یا شخصی اعتبار سے، یعنی جو بھی قرآن سے جڑا ہے وہ عظمت والا بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سامنے ہے، جبرائیل علیہ السلام کی عظمت سامنے ہے، باقی بھی فرشتے ہیں، مگر جو مقام جبرائیل کو حاصل ہے دوسرے کو حاصل نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والا، اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے والا جبرائیل امین۔ جبرائیل کا وہ مقام ہے جو کسی دوسرے فرشتے کا نہیں، سب سے عظمت والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، کہ اس کو نازل کرنے والا، اللہ سے لے کر جی نبی تک پہنچانے والا جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل قرآن کا حاصل بنا، قرآن لے کر آنے والا بنا، قرآن کا سادیسا بنا، اس سے جبرائیل کی حیثیت سب سے اعلیٰ ہو گئی، وہ عظیم ترین فرشتہ بن گیا، نمبر 1 وہ عظیم ترین فرشتہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ملائکہ میں سب سے اعلیٰ و افضل جبرائیل وہ عظیم ترین فرشتہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ گنتے جائیے، یہ کاؤنٹ کرتے جائیے۔ نمبر 2، جس دھرتی پر قرآن نازل ہوا، اس دھرتی جیسی کوئی دھرتی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ وہ دھرتی ایسی ہے کہ آج بھی آپ جاتے ہیں تو حدود حرم میں کسی کو مارنا تک منع ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی مکھی تک کو بھی، کسی جانور کو ڈرا بھی نہیں سکتے۔ اس دھرتی کا یہ اہتمام ہے، یہ عظمت ہے، یہ پروٹوکول ہے، وہاں مکھی کا شکار نہیں کیا جاتا، مکھی کو نہیں مارا جا سکتا۔ یہ اس دھرتی کا ہے جی، اس کی عظمت، اس کا پروٹوکول کیوں ہے کہ وہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ حرم پاک کیوں افضل ہے؟ وہاں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ مٹی خاک عظیم ہو گئی، وہاں کی مٹی خاک عظیم ہو گئی، شخصیت عظیم ہو گئی، وہ وقت عظیم ہو گیا۔ اور اب آپ گنتے جائیے، جو قرآن سے جڑا ہے وہ عظیم تر ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ ہم قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، اللہ اللہ، پھر بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ جو حامل قرآن ہیں، جن کو عظمتیں ملنی چاہیے تھیں، یہ عظیم ترین کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم دنیا میں خوار ہیں، خجل و ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ یہ سوچیں، آج ہم یہ سوچیں تو کوئی وجہ تو ہے جی، کوئی وجہ تو ہے نا۔ یا تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یا تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا پھر قرآن، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کا دعویٰ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جھوٹے ہم ہیں۔ ہم اگر ایمان کی بنیاد پر اگر ہم قرآن کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین ویضع بہ آخرین۔ جی کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ دنیا میں عروج و زوال کا فلسفہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کو
قوم عروج کیوں پاتی ہے اور قوموں کو زوال کیوں آتا ہے؟ لوگ کبھی برسر اقتدار آتے ہیں، پھر اتار دیے جاتے ہیں، پھر دنیا میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ غالب آ جاتے ہیں، وہ حاکم بن جاتے ہیں، پھر وہ محکوم ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر اتار دیے جاتے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی؟ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو عروج کیسے نصیب کرتا ہے؟ تو اس کا قرآن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قانون کے تحت قوموں کو عروج ملتا ہے۔ فلسفہ عروج و زوال، قانون ہلاکت اقوام اور عروج و کامیابی کا زینہ، کامیابی کے اصول، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہو تو کامیابی کا زینہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، بلندی و عظمت و عرفاء سے بنا دیتا ہے۔ اس قرآن کتاب کی وجہ سے بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نام ریاست مدینہ لیا مگر قرآن سے ناطہ قائم نہ کیا۔ قرآن کے فرامین پر عمل کرنا تو درکنار ہے جی، اس کے مطابق اصول و قوانین نہ بنا سکے۔ ہمارا یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر جب آئینی جد و جہد شروع ہوتی ہے، جب آئین بنتا ہے تو اس میں وہ شقیں لکھی گئی ہیں، اس میں قرآن کا ذکر موجود ہے کہ اس ریاست پاکستان، ریاست مدینہ کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ہم نے اس میں بھی ڈنڈی ماری۔ اس وقت سے ہم بڑے ڈونگرے برساتے ہیں کہ بڑا متفق آئین ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آئین کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولوی اٹھ کر کہہ دیتا کہ قرآن ہمارا آئین ہوگا تو اس پر جو قانون دان ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ قانون کو سمجھنے والے، جو آئین سمجھنے والے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کیسے آئین ہو سکتا ہے کہ نہ اس کی چیپٹرائزیشن ہو، تو کوئی نومنکلیچر ہو، نہ اس کی کوئی حقیقت آئین کی طرح، نہ اس کی شکل آئین کی طرح جیسے دنیا کے آئین لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے آئین بن سکتا ہے؟ یہ کیسے آئین ہو سکتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن کیسے پاکستان ریاست مدینہ اور پاکستان کا آئین ہو سکتا ہے؟ یہاں تک ایک مشہور وکیل نے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان تھا، حالانکہ یہ خواہ مخواہ آئین میں لگے ہوئے ہیں۔ 1956 میں جب یہ پہلے بھی آئین نہیں بنا تھا اور بحثیں جاری رہتی تھی کہ آئین بنانا چاہیے، کیسا بننا چاہیے، کسی نے کہا قرآن آئین موجود ہے۔ ریاست مدینہ کا آئین کون سا تھا؟ اللہ کا قرآن آئین تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کی، حکومت کی۔ آئین کون سا تھا؟ تو ایک مشہور قانون دان ہے جی، ہم اس کا نام غلیظ نام نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آئینی حکم دکھا دیں، میں 5000 روپے انعام دوں گا، ہے جی۔ یہ 1951-52 کی بات ہے، 1951-52۔ اس کے خیال میں قرآن کا آئین کیسے؟ تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اور مسلمان تھا بھی، یعنی ہم نے قرآن کو اس قدر ہلکا سمجھا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ قابل عمل کتاب نہیں، اور جب کہ اللہ کے رسول یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقوام الاخر، کہ عروج ملتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے، زوال ملتا ہے تو اس کتاب کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب اگر مدینے کا نام رکھ لیا جائے، اگر خالی مسلمان کا نام مسلمان بن جائے، رکھ لیا جائے، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ریاست مدینہ کا نام رکھ لیا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام رکھ لیا جائے، اور آپ جو مرضی کریں،
نام جو مرضی رکھ لیں، اگر آپ کی پالیسیاں قرآن کے مطابق نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں، تو اسلام نام کی کبھی کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن بطور آئین موجود ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ بالآخر 1973 میں جو آئین بنا تو قرارداد مقاصد کو حصہ بنا دیا گیا، اور آئینی طور پر اس وقت بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ کوئی قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ یہ آئین میں موجود ہے، یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن آئین میں موجود ہے کہ ہمارے اس ریاست پاکستان میں کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ یہ اہم بات اس میں درج ہے اور لکھی گئی ہے کہ آئینی طور پر اس وقت بھی ہمارے آئین کا یہ حصہ ہے۔ تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ شاید جو بچے ہوئے ہیں، ہم بربادی سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے، وگرنہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اگر ہمارے پاس ہمارے نام پاکستان کے اندر، ہماری بنیادوں کے اندر، اگر ہمارے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے، تو یہاں ہی ہمارے تحفظ کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو آئینی طور پر تو بلند درجہ دیا، اور پھر اندازہ کریں صرف آئینی طور پر قرآن درجہ دیتے ہوتے سے پاکستان کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، کسی مغربی قانون کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت، قرآن و سنت کے خلاف یہاں پاکستان کا کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ نام اور شکر رکھنے سے اللہ نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاکتوں سے، عذاب سے محفوظ رکھا۔ کون سا گناہ ہے جو اس دھرتی پر نہیں ہو رہا؟ کون سا حرام کام ہے جو اس دھرتی پر نہیں ہو رہا؟ کون سا ایسا سودی کام ہے، سود جیسی لعنت، سود جیسا حرام ہے جی، اس دھرتی پر یہ نظام اپنایا گیا ہے جس کو اللہ نے فَأَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرار دیا ہے کہ جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا بڑا چیلنج ہے اور ہم نے قبول کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بینکنگ سسٹم ہے جی، ہمارا اقتصادی معاشی نظام اس سے سود سے پاک نہیں ہو سکتا، پورا نظام سودی ہے، سود سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ والے نے عدالت سے رجوع کیا، وفاقی شرعی عدالت میں کیس گیا، تو اس کو سالوں تک دبا دیا گیا، دبا کر فائل رکھ دی گئی کہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی بے ایمانی اور کیا اللہ کے قرآن سے ہو سکتی ہے؟ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہم جانتے ہیں، یہ پوری مسلمان قوم جانتی ہے، امت مسلمہ اس چیز سے آگاہ ہے کہ سود کتنا بڑا گندا نظام ہے۔ تو ہم یہ سنتے رہتے ہیں، حدیثیں اشارہ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم کا ربا، سود کھانا کھلانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 دفعہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ درہم ربن اکبر من 36 زنیہ، اور جہاں کا پورا سسٹم سود پر مبنی ہو تو سارا دن جو لین دین ہو رہا ہے سود کا ہو رہا ہے، کاروباری نظام سود کا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر لوگ تعویلیں پیش کرتے ہیں، ربا اور انٹرسٹ میں فرق ہوتا ہے، ربا اور چیز ہے، انٹرسٹ اور ہوتے ہیں، وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں، وہ بہانے تراشتے ہیں۔ ربا اور ٹریجری میں فرق ہوتا ہے، بہانے ہی بنانے ہیں، جتنے مرضی بنا لو۔ اگر بحث کرو بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر سود ہے بھی تو اس درجے کا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس درجے کا سود ہے جب سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجے کا سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ ہم پوری قوم اس سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، سودی نظام میں رہ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ پھر بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف سے تحفظ نہیں ملا ہوا، کیا ہم برباد اور تباہ نہیں ہوئے؟
جس بات کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، یہ قوم کیسے بچی ہوئی ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید اس بات کی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم نے قرآن کی عظمت کا اعتراف کم از کم ہم نے اپنے آئین میں تو کیا ہوا ہے، کہ یہاں آئین پاکستان میں کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، کہ ہم نے آئین میں تو کہا کہ اللہ اس ملک کے آئین میں تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے صرف اتنا سا وعدہ کیا اور وعدے میں ہم جتنے مرضی جھوٹے نکلے۔ اب اللہ کی طرف سے فضل کا اعزاز اور امان کا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اللہ و رسول سے جنگ کے سے حرام کام سود کے باوجود ہمیں امان و تحفظ دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کر کے دیکھ لیں تو ہم نے آئین میں چھوٹا سا وعدہ لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وعدہ لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس میں تو اعزاز لفظی طور پر دیا گیا، آئینی طور پر اعزاز دیا ہے، اجتماعی طور پر کرم۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کون سا سیاستدان ہے جس نے کرپشن نہیں کی؟ کون سے عوام الناس میں ہے آدمی ہیں جو کرپشن کی نیت نہیں رکھتے؟ یہاں دیانتدار صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، موقع ملے تو پھر پتہ چل جاتا کہ کون کتنا دیانتدار ہے، باقی ورنہ سب کے دل میں بددیانتی بھری ہوئی ہے۔ ہم سب دیانتدار ہیں کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملا، اور جب موقع ملتا ہے آپ اس سے ہی اندازہ کر لیجیے کہ آپ دیانتدار ہیں یا بددیانت۔ کسی سرکاری چیز کا استعمال، بھائی یہ ٹیلی فون، فرنیچر، پنکھا، گاڑی، بجلی، اے سی، گاڑی، پیٹرول، پین یا سیاہی، لائٹیں، تو لگ پتہ جاتا ہے کہ اگر یہ ذاتی یا سرکاری ہیں ان کے استعمال میں فرق ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کرپٹ ہیں، وگرنہ کرپٹ نہیں ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سرکاری ہے، خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں، لائٹ بجلی بند کرنے کی ضرورت نہیں، بل تو کسی اور نے دینا۔ یہ پورا ملک اسی طرح کھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اندر سے کرپٹ سسٹم میں ہیں، کرپٹ لوگ ہیں۔ ایک اور مثال، اگر رات کو ٹریفک اشارہ سے گزر رہے ہوں تو ریڈ لائٹ پر اگر آپ نہیں رک رہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ بددیانت ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ موقع ملنے پر دیانتداری اور بددیانتداری میں بدل جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم نے من حیث القوم اللہ کے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی انفرادی طور پر قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے، کہ اللہ کا قرآن جو عروج دینا چاہتا ہے وہ ہم نہیں لے پائے۔ یہ ھدی للناس بھی ہے اور یہ بینات للناس بھی ہے۔ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ قبر کے سارے مراحل، حشر کے سارے مراحل، اور پھر جنت میں داخلے تک قرآن اس کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں داخلے تک قرآن اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کا ساتھ کوئی چھوٹا ساتھ ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کیا، تمسک اختیار قرآن کے ساتھ نہیں کیا۔ اور یہ قرآن صرف پڑھنا تمسک نہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تراویح پڑھ لی اور سال بعد ایک بار قرآن سن لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لی، یہ بھی بڑی سعادت ہے، یہ بھی بہت بڑے عظیم توفیق ہے، ثواب ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کو سوچے سمجھے بغیر پڑھیں تو بھی ثواب ہے، اور سوچے سمجھے بغیر سنیں تو بھی ثواب ہے۔ فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ کیا فرمایا؟ فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ بھی اللہ کی رحمتوں کا باعث بن جاتی ہے، جس کے صرف سننے سے اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہو جائے، سننے سے خالی ظہور ہو جائے اللہ کی رحمتوں کا، تو اس کو سمجھ کر عمل کرنے سے کیا اجر و عظمت ملتی ہوگی۔ جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنائیں،
یہ جو کبھی کبھار کا تعلق، یہ جو سال بعد کا تعلق، یہ قرآن کا ساتھ نصیب نہیں کرتا۔ یہ جو نبی نے فرمایا لقالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل لما الآخر، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کا پڑھنا، اس طرح جس طرح تم دنیا میں ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ آہستہ آہستہ پڑھے گا تو دیر سے ختم ہوگا اور درجے زیادہ بلند ہوں گے۔ تیرا محل و مقام، آخری آیت کی تکمیل یہ ہے، تکمیل پر ہے۔ جنت کے زینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک درجے کے فرق سے 100 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، 100 سال کا ایک درجے کے فرق سے 100 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، پڑ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ نچلے درجے والے جنتی اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا معنی حافظ قرآن نہیں ہے، اس کا معنی حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معنی صرف حافظ قرآن نہیں ہے۔ صاحب قرآن یعنی قرآن والے سے کہا جائے گا۔ صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، قرآن کا جو ساتھی بنا، چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ غیر حافظ ہو، اگر اس نے زندگی میں قرآن کو داخل کیا ہے تو وہ ساتھی ہے، صاحب قرآن ہے۔ اور یہ جو سال بعد کا تعلق ہے، کبھی کبھار کا تعلق ہے، چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، یہ ساتھی اور صاحب قرآن والا تعلق نہیں بنتا۔ زندگی میں قرآن کو داخل کرے گا تو ساتھی بنے گا، اور جب یہ ساتھی بن گیا تو یہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ جس کو قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی آنا نہیں چاہیے۔ لہذا وعدہ کیا جائے اللہ سے کہ جتنی بھی ہماری زندگی ہے، چاہے ہم قرآن کے خادم بنیں، چاہے قرآن سے مٹی جھاڑنے والے بنیں، چاہے قرآن پڑھنے والے بنیں، چاہے ہم قرآن سیکھنے والے بنیں، چاہے سکھانے والے بنیں، چاہے قرآن کے حافظ بنیں، چاہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے بنیں، قرآن کا ترجمہ کرنے والے بنیں، چاہے قرآن کو آگے پہنچانے والے بنیں، چاہے قرآن کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والے بنیں، قرآن کی عملاً قانونی ترویج و اشاعت کا باعث بنے، جو بھی بنے ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ پھر دیکھیں قرآن کی عظمتیں کس طرح ہمارے راستے میں پیچھی چلی جاتی ہیں، اور ہم قرآن کے دعوے کو کس قدر سچا پاتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا جی؟ کیا فرمایا؟ قرآن پاک نے یہ ہمیں دعویٰ دیا ہے، یہ ہمیں حقیقت بیان کی ہے کہ اس کی بدولت بہت سی اقوام انہوں نے عظمت پائی، عروج بام عروج پر پہنچ گئے، عرفہ والا ہو گئے ہیں جی۔ تو فلسفہ عروج و زوال، عروج و کامیابی کا زینہ، کامیابی کے اصول اس قرآن میں ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا تو کامیابی کا زینہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس قرآن کتاب کی وجہ سے بہت ساری قومیں زوال کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ اس چیز کو دیکھیں اور غور کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور پوری قوم بطور پوری قوم کے بھی ہم اس چیز کو غور کریں، سمجھیں اور عمل کی حد تک لے کر کے جائیں۔ خالی لفاظی نہ ہو، خالی آئین میں یہ بیان درج نہ ہو کہ خالی آئین کے مطابق ہے جی، لیکن عملاً یہاں شرابوں کا نظام، یہاں جوئے کا نظام، یہاں دوڑیں گھوڑ دوڑیں اور دیگر اس قسم کے جوئے اور اس قسم کی شراب پینے والے اور شراب کے کاروبار اور شراب کو تحفظ دینے والے قوانین اور سودی نظام ہیں جی، اور دیگر اس قسم کے حرام کام موجود ہیں، باقاعدہ قانون کے تحت موجود ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والے ایسے نظام پائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو خوراکی عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کی عظمتیں کیسے حاصل کرنی ہے، ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا،
قرآن کی عملاً قانونی ترویج و اشاعت جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے تو یہ رمضان کا بہت زبردست مہینہ ہے۔ یہ قرآن، یہ رمضان، یہ دونوں کا پروٹوکول ہے کہ اس میں مسلمان اور پاکستان، حکومت پاکستان اور اللہ کی توفیق مانگے، آہستہ آہستہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پھر دیکھیں قرآن کی عظمتیں کس طرح ہمارے راستے میں بچھی چلی جاتی ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نظاموں کے اندر اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر میل کچیل اور یہ قدورتیں دور فرمائے، اور حرام و حلال ان کا فرق واضح کر کے حرام دور فرمائے، اور تمام امت کو بطور امت مسلمان پاکستان کو صحیح اسلامی مسلمان ریاست بنائے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ پھر امت جو ہے وہ جنتی ہو جائے گی، انشاءاللہ جنتی ہو جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، یدخلون الجنہ۔ تو یہ آپ نے گارنٹیاں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، تو لیکن یہ سب کچھ قرآن ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، یہ آئین اللہ ہے، یہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جی کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان سے جڑے رہو، ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ تو یہ کتاب اللہ و سنتی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ترکت فیکم امرین۔ یہ دونوں امرین کے آپ نے فرمائے ہیں، یہ نبی پاک چھوڑ کے گئے ہیں، یہ قیامت تک آئین ہے جی، یہ دستور ہے یہ پاکستان کا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس میں سے اخذ کرنے چاہیے اور عمل، اور یہ قیامت تک با عمل کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں کہ اس میں عمل ممکن نہیں، یہ قابل عمل کتاب ہے۔ یہ رب نے وہ چیزیں ہمیں دی ہیں جو ہمارے قابل ہیں، جس پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، مگر دلوں سے یہ میل اترنی چاہیے۔ دلوں پہ جو سنگ چڑھا ہوا ہے یہ مغربی معاشروں کا ہے جی، اور توحید کا رنگ اس پر آ جانا چاہیے، اور رب کا جو نظام ہے وہ عملاً یہاں پر ترویج و اشاعت اس کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، پھر رمضان کی برکات اور فیض ہیں جی صحیح نصیب ہوں گے، پوری امت کو نصیب ہوں گے، انفرادی کے ساتھ اجتماعی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور اس میں یہ فرما دیا گیا، اور قرآن کا ماہر، آئین کا ماہر ہے جی، الماہر بالقرآن مع السفراتی الکرام البرارہ، انسان مرد ہو عورت ہو، لکھنے والا فرشتے والوں کے ساتھ ہوگا، نیکوکار بزرگ و برتر۔ یہ قرآن ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ نعمت اس مخلوق کو، اس امت کو دے دی گئی ہے، اس پر یہ قرآن رمضان میں نازل کر دیا گیا ہے۔ وہ قرآن جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے جی، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں، غلط و صحیح میں فرق کر دینے والی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ بس اس مہینے کا اہتمام یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور مشکل نہیں کرنا چاہتا، اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اللہ کی کبریائی عظمت بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ پاک نے تمہیں
ہدایت نصیب فرمائی، اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تلقین نبی پاک کے ذریعے فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے حدیث بیان کی گئی ہے، ترکت فیکم امرین، یہ امرین، امر حکمیہ بات ہے کہ میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو، نبی کی سیرت سنت اور کتاب اللہ۔ تو بھائیو دوستو، محفل میں بیٹھنے والے سب صاحبوں اور بہنوں اور بیویوں اور بچیوں سے اور سب سے ہے جی، یہ تعلیم کی اہم ترین بات ہے کہ ہم اس کو پلے باندھیں اور پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اس پر گامزن ہوں، عمل پیرا ہوں، اور آئین پاکستان میں درج باتیں وہ ہمیں عملاً طور پر اپنے معاشرے میں، گھروں میں اپنے اوپر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے، اور رمضان کا یہ رمضان ایک عظیم مہمان ہے جو گزرا، لیکن قرآن پھر بھی موجود رہتا ہے۔ یہ رب کے عظیم انعامات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔